من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، چند دن اس مہینے کے گزر چکے ہیں۔ یہ مہینہ خاص ہے، اور خاص کس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں ایک خاص واقعہ رونما ہوا ہے، اور اس مہینے کے اندر وہ ہستی پیدا ہوئی ہیں جس ہستی کی وجہ سے دنیا کا وجود ہوا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ بنتے۔ آپ کے طفیل زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ فلکوں پہ تارے، نہ زمین آسمان، نہ عرش معلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ نے اس جہان کو بنایا ہے، اور ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اتنے خوش نصیب لوگ ہیں اگر ہم صرف اس ایک نعمت پر کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، صرف اس ایک نعمت پر اللہ کا تا حیات سجدے میں سر رکھیں اور اللہ کے سامنے سجدہ شکر میں پڑے رہیں، اللہ کی قسم اس نعمت کی قدردانی کی حق ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ نبیوں نے اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہونے کی دعا مانگی ہے۔ جب اللہ نے اس امت کا جو مقام دیا وہ کیوں دیا؟ میرے اور آپ کے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تو ہم سے زیادہ خطرناک تو عمل کسی کے نہیں ہے۔ پچھلی قوموں نے جس قوم نے جو گناہ کیا، میرے رب نے اسے سزا دے دی۔ قوم لوط سنا ہے آپ لوگوں نے؟ قوم لوط کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ آسمانوں سے پتھر برسائے گئے، فرشتے نے چیخ ماری کی، ان کے سینے پھٹ گئے، اٹھا کے پٹخ دیا قوم لوط کو۔ کیوں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ مرد سے خواہش پوری کرتا تھا، بے حیا قوم تھی۔ کیا تھی؟ بے حیا، زناکار قوم تھی۔ تو آج یہ نہیں ہو رہا یہ کام؟ مسلمان محلوں کے اندر، اب مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ بے حیائیاں ہو گئی ہیں کہ کوٹھے کھل گئے، پرائیویٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہر عزت دار آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، اور انہیں یہ ہوش نہیں کہ یہ آگ کہاں تک پھیلے گی۔ ان کے آنے والی نسل اس آگ کی لپیٹ سے بچ نہیں سکتی۔ قوم شعیب کا نام سنا ہے آپ نے؟ بے ایمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو آج نہیں ہو رہی ناپ تول میں کمی، آج نہیں ہو رہی بے ایمانیاں۔ جسے موقع مل جاتا وہی ڈاکو بن جاتا، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ قربان جاؤں اپنے اللہ کی رحمت پر کہ اس رب نے اس نبی کی امت میں پیدا فرما کر میرے اور آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا۔ پہلی قوموں کے عیب اجاگر ہو جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی گناہ کر کے آتا تھا، پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا، زانی، چور، بے ایمان۔ آج آدمی پوری رات شراب پی کے آ جائے، مسجد میں آ جائے تو لگتا ہے کہ بڑا نمازی آدمی ہے۔ اللہ نے عیبوں کو چھپا دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے طفیل ستاری کی چادر اڑا دی۔ تو سب سے بڑی ہمارے لیے کیا خوش نصیبی ہے؟ سب سے بڑی خوش نصیبی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پیدا ہوئے ہیں۔ اس چیز کا احساس کرو میرے دوستو،
اور اس کا شکر ادا کرو اور سمجھو کہ اللہ نے ہمیں کیا نعمت دی ہے۔ بتاؤ اس امت کی عمر 60 سال ہے، کتنی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال تک تو بہت کم لوگ آج کل پہنچ رہے ہیں، پرانے ہی لوگ ہیں جو لمبی عمریں جی گئے چلے گئے۔ اس کے باوجود پچھلی قومیں جو آئی ہیں جن کے 300 سال کی عمروں میں بچے بالغ ہوتے تھے، ان کے عمل اتنے نہیں ہو سکتے جتنے ان کے 50 40 60 سال کی عمر میں ہو جائیں گے، کہ وہ کتنے ہی نیکوکار ہوں، جب تک میرے نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی اور امت جنت میں جا نہیں سکتی۔ یہ پروٹوکول ہے آپ کو اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہونے کا، کہ جا نہیں سکتے کوئی اور جب تک یہ امت نہ چلی جائے۔ تو اس ہستی کا جنم ہوا ہے اس ماہ مبارک کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور آخری سانس تک کی جو آپ کی زندگی ہے، ایک ہے آپ کی مدنی زندگی، مکی زندگی، ایک ہے آپ کی نبوی زندگی جس میں آپ کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، ایک ہے آپ کی ساری زندگی۔ تو میں یوں کہتا ہوں کہ آپ کی نبوی زندگی ہی نہیں، آپ کی پیدائش سے لے کر اور آخری سانس تک اس امت کے لیے آپ جیے ہیں، اور اس امت کو آپ نے کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہے۔ سنو، جب آپ پیدا ہو رہے ہیں، ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں حمل قرار پایا ہے، اس بچے کا میرا بدن خوشبودار ہو گیا۔ میں راستے میں چلتی ہوں اور کوئی پتھر کنکر میرے پیروں کے نیچے آتا ہے، وہ روئی میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ چبھتا نہیں ہے۔ میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہوں، پہلے کنویں پہ جاتے تھے پانی بھرنے تو وہ کھینچے جاتے تھے ڈول سے رسی ڈال کے، آج بھی ہیں گاؤں دیہاتوں میں بہت کم، شہروں میں تو موٹروں کا رواج ہے۔ جب میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں اور جب میرا نمبر آتا ہے تو کنویں کا پانی سارا کا سارا نیچے سے اوپر آ جاتا ہے، اور میں ایسے لیتی ہوں جیسے کسی ٹپ میں سے یا کسی یوں ہاتھ سے لے لیتی ہوں، مجھے رسی ڈال کے کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہ عجیب میں نے تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں، تو سمندر کی ایک مچھلی بھاگ کر تیر کے جاتی ہے دوسری مچھلی کے پاس، اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کیوں کہتی ہے مبارک ہو آج اس دنیا کے بارات کے دلہا تشریف لا چکے ہیں، مبارک ہو آج رحمت للعالمین آ چکے ہیں۔ رحمت للعالمین کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو پوری عالم کے لیے رحمت ہے، عرب کے لیے نہیں، خالی زمین والوں کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے، غیر بھی اس میں ہیں، اور خالی انسان نہیں جنات بھی ہیں، اور خالی جنات نہیں ہر جانور ہے، ہر حیوان، نباتات، جمادات، پتھر، درخت سب ہیں، اور زمین نہیں جو آسمان کے اوپر ہیں وہ بھی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے نبی تو عالم کے لیے رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ عالم کے لیے۔ پتھر ہیں، درخت ہے، جنات ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں۔ آسمان پہ کون رہتے ہیں؟ فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کے نبی، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا نبی رحمت اللہ، تمہیں کیا ملا اللہ کے نبی کی رحمت میں؟ جبرائیل سے سوال کیا تو کہا پہلے مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جبرائیل فرما رہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور میرا اللہ کے نبی کے پاس جانا ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کو اتارا، اور سورہ شمس کے اندر اللہ نے میرا ذکر کیا،
ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے اپنے کلام میں میرا ذکر کیا تو مجھے یقین ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا. یہ مجھے اللہ کے نبی کے طفیل ملا ہے. اور تو مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہیں. جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو بچے کی ختنہ نہیں ہوتی اور بچے کی آنکھ ماں کی آنکھ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور جب بچہ باہر آتا ہے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ قینچی سے آنکھ کو کاٹتے ہیں اور پھر اس میں وہ چٹکی لگاتے ہیں تاکہ خون بند ہو جائے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے آپ کی آنکھ ماں کی آنکھ سے جدا تھی، کٹی ہوئی تھی. آپ مختون تھے، آپ کی ختنہ ہو چکی تھی، آپ کی باہر آ کے ختنہ نہیں ہوئی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے تو پہلے گندگی نکلتی ہے. میرے نبی جب پیدا ہوئے تو گندگی نہیں، خوشبو پہلے نکلی. اور آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے جسم پر خون اور گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے. میرا اور آپ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لایا تو آپ کا جسم گندگی سے پاک تھا. آپ طاہر اور مطہر پیدا ہوئے اور آپ خوشبودار پیدا ہوئے. آپ کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیڈی ڈاکٹر تھی غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ شفا ان کا نام ہے. تو ماں کا نام آمنہ ہے، دائی کا نام شفا ہے. ناموں میں آپ غور کریں. باپ کا نام عبداللہ ہے اور جس نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا ان کا نام کیا ہے؟ اما حلیمہ ہے. تو آمنہ امن کے پیٹ میں آپ پروان چڑھے ہیں اور پوری دنیا کو امن کا پیغام، پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آتے ہیں. شفا دائی لیڈی جو ڈاکٹر ہے، پوری دنیا کے لیے آپ شفا بن کر آ رہے ہیں. یقین مانو کہ جو آدمی بالغ ہونے کے بعد اپنی زندگی اللہ کے نبی کے حوالے کر دے، اللہ کے نبی کے حوالے سے مراد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی اس کی موت تک ہو جائے. آپ کا کھانے کا، چلنے کا، لیٹنے کا، بیٹھنے کا، جو بھی آپ کا کردار ہے زندگی کا، وہ ٹائمنگ ہو جائے، وہ طریقہ ہو جائے. حکامہ، حکیم، اطباء حضرات فرماتے ہیں وہ آدمی کبھی مریض اور بیمار نہیں ہو سکتا. وہ آدمی کبھی مریض نہیں ہو سکتا. ہماری جماعت گئی 2004 میں اورنگ آباد. تو میرا وہاں بیان تھا. اثر کے بعد مرکز میں مغرب کے بعد ہم مشورہ میں بیٹھے ہوئے تو ایک افریقہ کے بہت بڑے بڑے دل کے ڈاکٹر تھے، ان کی جماعت، ان کی کارگزاری آئی. تو وہ پہلے غیر مسلم تھے، ہارٹ اسپیشلسٹ. تو ان سے پوچھا کہ آپ کو ایمان لانے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ آپ اسلام میں کیوں داخل ہوئے؟ آپ کو کیا چیز اچھی لگی اسلام میں؟ تو انہوں نے فرمایا، ان ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں تو ہمیں پتہ ہے دل کی رگیں کب بند ہوتی ہیں، کس انداز سے بند ہوتی ہیں، کیا ان کے پرہیز ہیں، کیا ان کے اس کو کہا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کیا تو ایک سنت ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزری یا کانوں سے گزری. ایک آپ کا طریقہ وہ تھا سونے کا. سونے کا کیا طریقہ ہے؟ آدمی وضو کر کے مسواک کر کے لیٹے اور سیدھا ہاتھ کی کروٹ کی سیدھا ہاتھ کی طرف کروٹ لے اور قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو اور پیر تھوڑے خم ہلکے سے مڑ جائیں اور الٹا ہاتھ یوں ہو اور یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رخسار کے نیچے ہو. جو آدمی اس انداز سے لیٹے گا انہوں نے کہا وہ آدمی کبھی دل کا مریض نہیں بن سکتا، اسے دل کی بیماری نہیں ہو سکتی پوری زندگی. ہارٹ اسپیشلسٹ ہے نا. تو ہم نے اس سنت پر عمل کیا کہ جس ہستی کی ایک طریقے میں اتنی شفا اور اتنے نفع ہیں، اس کی پوری زندگی کی جب کتاب کھولی جائے گی تو کتنی شفا اور کتنی ہمیں رحمتیں ملیں گی. تو یہ چیز ہے جس نے ہم نے ایمان لانے پر مجبور کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ. تو دائی کا نام ہے شفا کہ پوری کائنات کے لیے آپ شفا بن کر آ رہے ہیں. باپ کا نام کیا ہے آپ کے؟ عبداللہ. کہ کیا ہے کہ
کہ پوری دنیا کو آپ اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آ رہے ہیں اور پوری دنیا کے لیے آپ اللہ کا پیغام سنانے آ رہے ہیں۔ اور جس نے دودھ پلایا ان کا نام ہے حلیمہ سعدیہ، حلم بردباری سنجیدگی اخلاق، کہ پوری دنیا کو آپ بردباری اور حکمت اور اخلاق سکھانے کے لیے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ پیدا ہوئے، میں نے بتایا تھا کہ آپ کی پیدا ہونے سے لے کر آخری تک پیغام ہی پیغام ہے۔ جیسے ہی آپ پیدا ہوئے اور دائیں نے گود میں لیا، ایک بادل آیا اور اندھیرا چھا گیا، اور وہ بتاتی ہیں کہ کمرے کے اندر ایک نور پیدا ہو گیا، اور یہ اعلان ہوا کہ اس بچے کو شمال و جنوب اور مشرق اور مغرب اور زمین و آسمان ہر جگہ گھما دو اور سارے نور اس کے اندر جو ہے کہ داخل کر دو، اور یہ اعلان کر دو اور پوری دنیا کے اندر اس کی معرفت، اس کی رحمت، اس کے آنے کی نعمت پوری دنیا کے اندر بتاتی جائے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، فرشتوں کی آواز۔ آپ گود میں ہیں اور آپ کو جیسے ہی یوں لٹایا، 10 سے 15 منٹ کا بچہ ہوگا، صبح صادق کا وقت، 4:15 ساڑھے 4 کا بیچ کا وقت، 12 ربیع الاول بھی، 8 بھی، لیکن زیادہ تر جو آپ کی پیدائش کے دن علماء فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول، جانے کا دن 12، آنے کا دن 9، لیکن 12 ربیع الاول بھی کہتے ہیں بہت سارے علماء کہ 12 ربیع الاول کا آپ تشریف لائے۔ تو 12 ربیع الاول 571 عیسوی اور صبح صادق کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 10 سے 15 منٹ گزرے ہوں گے، آپ کو لٹایا اور آپ نے یوں ہی کروٹ بدلی۔ علماء فرماتے ہیں کروٹ بدلی اور پورا آپ یوں ایک ہاتھ کے اشارے سے کھڑے ہوئے اور آپ نے گھٹنے اور دونوں ہاتھوں کو یوں کیا اور پیشانی کو نیچے رکھا، آپ سجدے میں گئے۔ ایک ہے بچے نے یوں ہی کروٹ لی، نہیں، باقاعدہ پورا سجدہ کیا اور تھوڑی دیر آپ سجدے میں رہے، اور سجدے میں جانے کے بعد میں پھر آپ نے یوں الٹے ہاتھ کا سرہانہ لے کر یہ سیدھے ہاتھ کی انگلی کی شہادت کی انگلی کے یوں اشارہ کیا۔ یہ پیغام ہے آپ کی پیدائش کا کہ پوری دنیا کے لیے آپ یہ بتلا رہے ہیں پیدائش سے کہ اے لوگوں، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہی اصل بندگی ہے، نماز کا قائم کرنا ہی اصل ایمان ہے، نماز کا قائم کرنا ہی مومن کی معراج ہے، نماز کا قائم کرنا ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کا قائم کرنا ہی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے کر جائے گی، نماز کا قائم کرنا ہی تمہیں اللہ سے ملوائے گی، نماز کا قائم کرنا ہی تمہاری زندگیوں میں کامیابی لے کر آئے گی۔ یہ پیغام ہے آپ کا 10-15 منٹ کے بعد کی زندگی کا۔ یہ بچہ سجدے میں جا رہا ہے، سمجھ میں آئے بات آپ لوگوں کے؟ تو ہم تو اسی پیغام کو بھول گئے۔ کتنے فیصدی مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ سوچو ذرا، مسجد کے پڑوس ہو کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، 4 وقت کا نمازی بھی اپنا آپ کو 5 وقت کا نمازی سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغاموں سے محبت اور آپ کے طریقے سے محبت، اصل یہ ہے دین۔ وقت نہیں ہے اور میں بتاتا اللہ نے آئندہ زندگی دی تو انشاءاللہ آپ کی سیرت کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ تو یہ جشن منانا، عید منانا، یہ کچھ بس آپ اللہ کے نبی کے طریقے پر جتنے ہیں آپ اللہ کے قریب ہیں، اپنے محبوب کے قریب ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔